اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل رب زدنی علما۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، بافضل ربی آج ہمارا ٹاپک چیپٹر موضوع زیر بحث ہے چیپٹر نمبر 3، جس کی ہیڈنگ ہے آف دا ریلیونسی آف فیکٹس۔ اس سے قبل کہ آج ہم آرٹیکل 18 سے شروع کریں، تھوڑی سی ریویژن اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی مزید سمجھ آ جائے۔ زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ لوگ فیکٹ کی ڈیفینیشن اپنے دماغ میں ذہن میں دہرا لیں، کیونکہ جو آج کے آرٹیکلز ہیں 18 سے 30 تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ فیکٹس پہ یہ بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں۔ فیکٹ کی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے پڑھی، اینی تھنگ اسٹیٹ آف تھنگ کیپیبل آف بینگ پرسیوڈ بائی دا سینسز، اسے فیکٹ کہا جاتا ہے۔ اینی مینٹل کنڈیشن آ گئی آف وچ اے پرسن از کانشیس از اے فیکٹ۔ اب اردو میں ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ، فیکٹ کو آپ واقعہ کی تعریف میں لے آئیں۔ واقعہ بھی حقیقت ہوتی ہے، حقائق ہوتے ہیں، انسانی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں جن پر ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، اور ایسے واقعات جن میں ظلم ہو جائے، جسے عام فہم میں جرم کہتے ہیں۔ ان کا تعلق انسانی بصیرت نے، انسانی فہم و فراست نے بیان کیا ہے کہ پاکستان میں جو عدالتی نظام ہوگا یا مختلف سرکاری افسران ہوں گے، وہ قانون شہادت آرڈر کا آسرا سہارا لیں گے کہ ان کے سامنے جو بھی معاملہ، واقعہ تنقیحی طلب ہے، میٹر ان ایشو، فیکٹ ان ایشو، اب جو ایشو ہے پوائنٹ آف ڈس ایگریمنٹ ہے، دیوانی قانون میں، سول لا میں اسے ایشو کہا جاتا ہے، فوجداری قانون میں اسے چارج کہا جاتا ہے، ایلیگیشن کہا جاتا ہے۔ اب سول کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایشوز فریم ہوتے ہیں نارملی، عمومی طور پر۔ فوجداری کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں فرد جرم عائد ہوتا ہے، جسے فریمنگ آف چارج کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر شہادتیں آتی ہیں۔ اب بار بار آپ لوگوں سے شروع میں گزارش کر رہا ہوں کہ فیکٹ انکلوڈز اینی تھنگ اسٹیٹ آف تھنگز۔ اینی تھنگ ہے کہ انسانی دماغ، عقل۔ اب انسانی دماغ، عقل کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ در حقیقت روح کیا ہے؟ اب ہمارا بلڈ کا سرکولیشن سسٹم جاری ہے، نبض جاری ہے ہماری۔ نبض کسے کہتے ہیں؟ دل دھڑک رہا ہے۔ آپ کا جو ہاتھ ہے، پنجہ عمومی طور پر جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ رگ ایک چل رہی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو محسوس ہوگی۔ اور جو انسان کا پاؤں ہوتا ہے، اس میں گھٹنے پر رگ ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے۔ جب یہ رگ ختم ہو جائے، زندہ انسان سے میت بن گیا، اسے روح بھی کہا جاتا ہے کہ روح پرواز کر گئی۔ اب جو کامن سینس ہے، ان پر جو چیز حکومت کرتی ہے وہ ہے آپ کی عقل۔
عقل کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ حواس خمسہ کا۔ حواس خمسہ کی بنیاد پر انسان فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کا ایک بہترین نظام ہے، بارش ہو باہر چل رہا ہے فوراً بھاگے گا، سہ کی تلاش کرے گا، حالانکہ نہ کچھ بولا سمجھا بصیرت کیا ہوئی۔ یہ تو اللہ نے جانور میں بھی رکھا ہے احساس، جانور بھی اپنا بچاؤ تحفظ کرتے ہیں۔ کامن سینس کو نا آپ لوگ بہت غور سے دیکھیے گا۔ قانون کیا، دنیا کا جو بھی بہترین نظام ہے بطور انسان، بہترین عقل کا انسان استعمال کر سکتا ہے کامن سینس سے۔ یہ خدائی عطا بھی ہوتی ہے، ٹریننگ سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو فیکٹ کے بارے میں بتا رہا تھا، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جو عقل سلیم سوچے سمجھے بیان کرے، دماغ میں کوئی چیز آئے، پازیٹیو نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے، قانون شہادت کے طالب علم بنے، شک سمجھنا سیکھیں، شک ہوتا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو قلم دینا ہے، وکیل ہیں آپ۔ قرآن پاک میں وکیل کی کیا خوبی بیان کی گئی ہے؟ جب ہر طرح کے حقائق کا پتہ ہوگا، صاحب بصیرت انسان ہوں گے، چشم بصیرت ہوگی، بصارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، بصارت آئے گی، ایک لاجیکل کنکلوژن ہوگی، انفرنس ڈرا کریں گے، کنسیو کرنا سیکھیں گے، پھر ایک بہترین قانون دان بن سکتے ہیں، بہترین جج بن سکتے ہیں، قاضی۔ اللہ نے اپنا قلم آپ لوگوں کے ہاتھ میں تھما دینا ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ آپ لوگوں کا بہت بڑا جذبہ ہے۔ اللہ کی ذات نے آپ پر رحمت کی ہے، آپ کے قلب پر خدا کی رحمت نے مہر لگا دی ہے کہ خاص عہدہ آپ کے لیے مقرر ہے۔ بس محنت اور کوشش کی بات ہے۔ اللہ کا اصول ہے، جو محنت کرتا ہے اسے سب کچھ ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ کا یہ نظام ہے۔ تو اس کی قابلیت کے لیے اینی تھنگ کو سمجھے۔ اینی تھنگ کیا ہے؟ اسٹیٹ آف تھنگز کیا ہوتی ہیں؟ اسٹیٹ آف تھنگز کہتے ہیں چیزوں کی حالت۔ سردیوں میں سیاہی، جو عام طور پر جسے ہم انک کہتے ہیں نا، انک پارٹ ہوتا ہے سیاہی کی بوتل، دوات، شیشے کا کور ہوتا ہے، اس کا کیوں پھٹ جاتی ہے؟ گرمیوں میں چیزوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ہیٹ کسے کہتے ہیں؟ زیادہ سردی ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ میرے بہن بھائیوں، فطرت، نیچر کو دیکھیں، سائنس کو دیکھیں۔ اب یہ جو آج ہم زیر بحث جو ہمارا موضوع ہے، یہ کلہم جو کائنات کا بہترین علم ہے، چند آرٹیکلز میں اسے سمو دیا گیا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی، یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، ثابت بھی کروں گا، اس کی دلیل بھی دوں گا کہ علم کیا ہے، جاننا ہے، مہارت حاصل کرنا ہے، زیرک انسان بننا ہے۔ آپ لوگوں نے، لوگوں کے زندگیوں کے معاملات آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گے، تو اس کے لیے بہترین علم کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے، جو کہ شرعی تقاضا ہے۔ اسٹیٹ آف تھنگز، چیزوں کی حالت۔ بالخصوص فوجداری میں آ جائیں آپ، کہ قتل ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا، بعد میں کیا ہوا، اس گھر کی کیا حالت ہے، اس زمین کی کیا حالت ہے، اس انسان کی کیا حالت ہے، مرحوم کی، قتل کرنے والے کی جس پر الزام ہے، کیا کیا پہلے تھا۔ اسٹیٹ آف تھنگز سب میں آ جاتا ہے۔ ریلیشن آف تھنگز، کہ ان کا تعلق چیزوں کا، کیپیبل آف بینگ پرسیوڈ بائی دا سینسز۔ کامن سینس کی بات ہو رہی ہے، کیا سمجھا، سوچا، دیکھا، وقوع کے وقت، کرمنل لا، یہ آپ کو بتایا تھا، ایویڈنس ایکٹ، قانون شہادت آرڈر کا جسے اب نام دیا گیا ہے۔ جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں پاکستان، جہاں یہ قانون لاگو ہوتا ہے وہاں پر یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ سیول سوٹس ہیں، شوفا کن حالات میں ہوتا ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل کن حالات میں ہوتا ہے، پیسے اگر دیے تو کیسے دیے ہیں؟ ایگریمنٹ ٹو سیل سے ڈینائڈ کر دیا مدعا علیہ نے کہ میرے سین انگوٹھا ہی نہیں ہے۔ مدعی کہتا ہے کہ جناب یہ جو تاریخ تھی جس دن معاہدہ ہوا، میں نے اسے رقم تھی، اس دن اس نے اپنے بینک میں رقم جمع کرائی، بینک کا ریکارڈ اگلا پیش کر دیتا ہے۔ ریلیونسی آ گئی یا نہ آ گئی؟ اور بھی ایسی بے شمار چیزیں دیتے ہیں۔
جیسے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بات میں وزن ہے۔ اب یہ دیکھیں، اینی مینٹل کنڈیشن آف وچ اینی پرسن از کانشیس، چور کی داڑھی میں تنکا، یہ جو ضرب المثل بنتی ہے نا، صدیوں کے تجربات ہوتے ہیں، انیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اس کا کسی قوم سے مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ زیرک لوگوں نے اب جو کہاوتیں ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ پڑھیں ان کی کتابیں حکمت والی، مولانا جلال الدین رومی کو آپ دیکھ لیں، ان لوگوں نے حکمت کی داستانیں، کہانیاں بیان کی ہیں، وہ صدیوں کے تجربات ہیں۔ جو زیرک انسان اپنے فارغ وقت میں کچھ لکھتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حکمت کی باتیں کہانی کی شکل میں، تاکہ اچھائی اور برائی کا انسان کو پتہ چل جائے، انسان سبق سیکھے۔ اللہ نے جو دماغ انسان کو دیا ہے وہ استعمال کرے، بس فیکٹ اتنا ہی ہے۔ اب اس پر آپ چلیں آرٹیکل 18، ایویڈنس میں بی گیون آف فیکٹس ان ایشو اینڈ ریلیونٹ فیکٹس۔ ایویڈنس میں بی گیون، اب شہادت دی جا سکتی ہے، قانون کہہ رہا ہے کہ آپ شہادت دے سکتے ہیں دونوں فریقین کو۔ اب کس چیز کی شہادت؟ شہادت تو ہمیشہ جو بنیادی نظریہ ہے فیکٹ اینڈ ایشو کی ہوتی ہے، کہ جو معاملہ تنقید طلب ہے، جو چارج ہے اس پر ہی شہادت آئے گی۔ فرد جرم جو عائد ہو گیا اس پر بھی آپ نے صرف شہادت دینی ہے، اس جرم کے متعلقہ قانون کا ایک تقاضا ہے، نیرو ڈاؤن کرنا ہے نا پلیڈنگز کو۔ پلینٹ ریٹن اسٹیٹمنٹ ایشوز فریم ہوئے، نیرو ڈاؤن ہو گیا، ایشوز فریم ہو گئے، بھائی ایشوز فریم پلیڈنگز کو دیکھ کے لکھے جاتے ہیں، پلیڈنگ میں ہی آ جاتے ہیں نا، جو وہ معاملات سارے لے کے آتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ فوجداری میں بھی جو ملزم ڈیفینس لے لیتا ہے، یا آپ دیکھیں فریمنگ آف چارج میں کیا ہوتا ہے جب چارج فریم ہوتا ہے، ڈو یو پلیڈ گلٹی؟ نو۔ اب اس کا ڈیفینس کیا آ گیا؟ یا جب ملزم گرفتار ہوا تو اس کی جو پہلی عمومی طور پر جب گرفتاری پر ضمنی لکھی جاتی ہے تو اس کا موقف لکھا جاتا ہے، پھر ملزم کے وکیل صاحب اسی حساب سے اپنے مقدمے کو لے کے جاتے ہیں کہ فیکٹ اینڈ ایشو تو یہ ہے، ریلیونٹ فیکٹس بھی اس کے یہ ہیں۔ اب شہادت دی جا سکتی ہے فیکٹ اینڈ ایشو پر، اور ریلیونٹ فیکٹس پر بھی شہادت دی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں، ایویڈنس میں بی گیون ان اینی سوٹ اور پروسیڈنگز آف ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس آف ایوری فیکٹ اینڈ ایشو اینڈ آف سچ ادر فیکٹس ایز آر آفٹر ڈکلیئرڈ ٹو بی ریلیونٹ اینڈ آف نو ادرس۔ پتہ ہے کیا جو ریلیونٹ ڈکلیئر کیے گئے نا 18 سے لے کر 69 تک ریلیونسی کو ڈیل کرتا ہے، اس کے علاوہ آپ لوگ کوئی شہادت نہیں دے سکتے۔ فیکٹ اینڈ ایشو کی تو آ گئی، مثال دے رہا ہوں، اسلم پر الزام ہے کہ اس نے بی کو قتل کیا، الزام ہے قتل کا۔ اب اس کی ریلیونسی کیا ہے؟ کیا ہتھوڑے سے قتل کیا؟ کیا اس کی نیت قتل کرنے کی تھی؟ کیا اس نے قتل عمد کیا؟ مثالیں اس میں ساری دی گئی ہیں، مثلا کہ آپ اس میں دیکھ لیں، میرے پاس اردو کا بھی میجر ایکٹ الحمدللہ میں نے رکھا ہوا ہے، کہ جو زبان ہوتی ہے نا، لینگویج جسے کہتے ہیں، انگریزی بہت ضروری زبان ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کے بغیر کوئی قوم آج کے دور میں ترقی کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن اردو کو بالکل چھوڑے بغیر، یا اردو کو بالکل اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر بھی میرا ایک ناقص ویو ہے، آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، آپ کی رائے کا میں دل سے احترام کروں گا، یہی کہوں گا ادب کے ساتھ کہ جناب نے حضور والا نے درست 100% فرمایا، میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اردو میں دلچسپی پیدا کریں، جو نیچرل لینگویج ہے، پیدائشی زبان ہے ہماری، اگرچہ ہم پنجابی ہیں، مختلف ہماری زبانیں ہوتی ہیں، اردو کچھ فیملیز ہوتی ہیں، پنجابی سپیکنگ پنجاب میں ہے، سریکی ہے ہمارا، اکثر یہی پنجابی اور سریکی بولی جاتی ہے، موسٹلی پنجابی کی مختلف بدلی ہوئی شکلیں ہیں بیلٹ کے حساب سے، لیکن
عمومی طور پر ہمیں اردو صحیح سمجھ آ جاتی ہے، تو اس کی طرف ذرا دیں۔ بلکہ کہیں تحقیق میں پڑھ رہا تھا کہ جو شخص ایک سے زیادہ زبانیں بولتا ہے اللہ اسے اتنے ذہن دماغ دے دیتا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس صرف انگریزی کا علم ہے، انگریزی زبان جاتا ہے، اگر وہ اردو بھی جانتا ہے اور ساتھ عربی بھی، تو خدا نے اسے 3 ذہن دے دیے ہیں۔ بندے کی معاملات فہمی آسان ہو جاتی ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے مختلف زبانیں سیکھنے سے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا ایویڈنس میں بی گیون آف فیکٹس ان ایشو اینڈ ریلیونٹ فیکٹس۔ ریلیونٹ فیکٹس 18 سے 69 تک ہیں۔ ایکسپلینیشن کو دیکھیں، دس آرٹیکل شیل ناٹ انیبل اینی پرسن ٹو گیو ایویڈنس آف اے فیکٹ وچ ہی از ڈس انٹائٹلڈ ٹو پروو بائی اینی پروویژن آف دا لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس ریلیٹنگ ٹو سول پروسیجر۔ اس کا سادہ مفہوم یہ سمجھیں کہ سی پی سی کے تحت اگر کسی شخص کو انکار کر دیا گیا ہے یا وہ نااہل ہے شہادت دینے کا آف اے فیکٹ وچ ہی از ڈس انٹائٹلڈ، کسی بھی فیکٹ کے بابت، تو یہ آرٹیکل 18 اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اس میں لازم ملزوم کر دیا گیا ہے بھائی سی پی سی کو۔ اب مثالوں کو آپ دیکھ لیں، وہی جو میں مثال دے رہا تھا، اے از ٹرائیڈ، اے کا ٹرائل کیا جاتا ہے فار دا مرڈر آف بی بائی بیٹنگ ہم ود دا کلب، ڈنڈے کے ساتھ، ود دا انٹینشن آف کازنگ ہز ڈیتھ ایٹ ایز ٹرائل۔ اب سیشن کورٹ میں اس کی کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ دا فالوئنگ فیکٹس آر این ایشو، ایز بیٹنگ بی ود دا کلب۔ اب یہ جو ماشاءاللہ آپ لوگ اس اہل ہیں، فوجداری مثل دیکھیں 302 میں بندے کو سزائے موت ہوئی ہے ڈنڈے کے ساتھ، یا پسٹل کا تھا، پسٹل ریکور ہوا۔ اب اس کا الزام یہی ہے نا کہ پسٹل سے فائر مارا گیا، اب اس میں ہے ڈنڈے سے مارا گیا۔ اب کیا اے نے بی کو ڈنڈے کے ساتھ مارا، ایز کازنگ بیز ڈیتھ بائی سچ بیٹنگ، کیا اس کی ڈیتھ بھی اسی وجہ سے ہوئی؟ رپورٹ آتی ہے نا پوسٹ مارٹم میں کاز آف ڈیتھ لکھا جاتا ہے، اور یہ فرینزک کی ہماری مختلف رپورٹس آ جاتی ہیں، پیتھالوجی، ہسٹا پیتھالوجی کی مختلف رپورٹس ہوتی ہیں، کچھ مٹی کی بابت ہوتی ہے اور باقی بھی رپورٹس لی جا سکتی ہیں، مختلف اس کی اقسام ہیں۔ ایز انٹینشن ٹو کاز بیز ڈیتھ، کیا اس کی نیت بھی تھی؟ اب دیکھیں لیجسلیٹر بہت وائس ہے، ایک دفعہ ایک پروویژن کو پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، نیا مفہوم انٹرپریٹیشن نکلے گی۔ انٹینشن کا کیا ہے، ویسے ہی لنک جوڑ رہا ہوں۔ جنرل ایکسیپشنز آپ لوگوں نے پڑھی، جو دوست ہیں آپس میں کھیل رہے ہیں، ساری زندگی میں آپس میں بہت زیادہ پیار محبت رہا ہے، ہوتے ہیں آپس میں شغل کر رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں، تو ایک کو کوئی ایسا جھٹکا لگتا ہے، مر جاتا ہے، تو کیا یہ افینس کمٹ ہوا؟ قانون کیا کہتا ہے؟ یہ ہے ہمارا آرٹیکل 18 ریس جیسٹے۔ کیا مطلب ہے ریس جیسٹے کا؟ کس زبان کا لفظ ہے، کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس کے لیے میں نے الحمدللہ کچھ کی ہے تحقیق کہ جو اس وقت ہمارا ملکی قانون ہے، جو ہماری ججمنٹس ہیں، فیصلہ جات عدالت عالیہ کی، کہ ان کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتاؤں، وہ انشاءاللہ تعالی ججمنٹ پر علیحدہ ہی کبھی کوئی اللہ نے موقع دیا تو اس پر اپنی وہ اسائنمنٹ رکھوں گا، یہ سے آڈیو کی شکل میں یا ویڈیو کی شکل میں، وہ بعد میں، لیکن ابھی سارے فیکٹس ڈسکس نہیں کرتا، وقت زیادہ لگ جائے گا۔ اب آپ پہلا سن لیں کیس کہ آرٹیکل 18 کہاں کیسے لاگو ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ سول کی بھی دوں گا، فوجداری کا بھی کیس لا کے فیکٹ تو نہیں ہے لیکن بہت مشہور کیس ہے، اس پر آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ سول کے 2 ہیں ہمارے کیسز جو آنریبل ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے رپورٹڈ ہیں۔ اب ایک پہلا یہ لکھ لیں آپ لوگ، 2004 وائی ایل آر پیج ہے 1941، 2004 وائی ایل آر پیج 1941، لاہور، آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی یہ ہماری اتھارٹی ہے۔ اب اس کے نا فیکٹ سنیں ذرا غور سے، یہ ہمارے جج صاحب گزرے ہیں آنریبل ہائی کورٹ کے، ریٹائر ہو گئے، جج محمد مزمل خان صاحب، آنریبل جسٹس ہیں ہمارے، ہائی کورٹ کے رہے ہیں، تو ان کا یہ فیصلہ ہے۔ اس میں یہ ہوا تھا
کہ ایک بندہ ہے عبداللہ خان، اس کی زمین تھی 112 کنال 2 مرلہ، یہ تحصیل ہے پیرو شاہ تحصیل گجرات میں۔ اب اس بندے نے یہ زمین ٹرانسفر کی سیل کی شکل میں 3 لوگوں کو، کشن، زیشا اور بیجا سنگھ، یہ 3 لوگ ہیں۔ سنگھ آپ لوگوں کو پتہ ہے ذات کا، بظاہر سکھ لگتے ہیں۔ اب یہ کی ٹرانسفر ود آؤٹ لیگل نیسیسٹی اینڈ کنسیڈریشن، یہ ہیں لیگل ٹرمز، مختلف لاز ہر دور میں رہے ہیں، زیادہ کنفیوز نہ ہوں، سمپل یہی سمجھیں کہ اس نے سیل کر دی جی، جس میں کنڈیشن میں یہ تھا ود آؤٹ لیگل نیسیسٹی اینڈ کنسیڈریشن تھا، پنجاب کسٹمری لا تھا اس وقت، کیونکہ یہ پرانی بات ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ کہ دعویٰ استقرار حق ہو گیا، اس کے ورثہ نے دعویٰ دائر کر دیا۔ اب لیگل ٹرمز آئیں گی، وہ میں آپ لوگوں کو ابھی صرف ان کے نام بتاتا ہوں، لکھ لیجئے گا تاکہ کہیں دقت وغیرہ نہ ہو۔ اب یہ کنڈیشنل یہ بھی تھا، ریورشنری رائٹس جو ریورس سے ہوتا ہے نا، یہ شاید ریورشنری شاید یہ بن جاتا ہے ایڈورب بن جاتا ہے، REVERSIONARY، ریورشنری رائٹس کنڈیشن تھی۔ اب یہ ریورشنری رائٹس اگر کبھی انٹرویو میں پوچھ لیں یا کبھی کوئی سوال آ ہی جائے، کیونکہ یہ نا سول جائز بان اور باقی میں ایسے سوال آ جاتے ہیں جو ہمارے لاز ریپیل ہو چکے ہیں، مثلا ہوموسائیڈ آ جاتا ہے، کلپیبل ہوموسائیڈ آ جاتا ہے، یہ انٹرویو میں پوچھ لیتے ہیں، حالانکہ دیز ٹرمز رائٹ نو آر ناٹ آ پارٹ آف اسٹیچوٹ PPC، لیکن آ جاتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، ملکی قانون کا یہ حصہ رہا ہے۔ اب ریورشنری رائٹس کی تعریف سن لیں، ایسا شخص جس کو ایسی جائیداد مل جائے، ایسا شخص جس کو ایسی جائیداد مل جائے جو اس نے یا اس کے آباء و اجداد میں سے کسی نے کسی کو دی ہو۔ اب ایسا شخص جس کو ایسی جائیداد واپس مل جائے جو اس نے یا اس کے آباء و اجداد میں سے کسی نے کسی کو دی ہو، ویری سمپل یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے یا اس کے وارثوں نے، باپ دادا نے کسی کو کوئی جائیداد دی تو اس قانون کی روشنی میں وہ جائیداد واپس مل جائے، پنجاب کسٹمری لا تھا۔ اب یہ میں آپ لوگوں کو فیکٹس بتا رہا ہوں، یہ ٹرمز استعمال ہوئی ہیں، چلو اس کو مزید ذرا اختصار کرتا ہوں۔ اب اس بندے نے جس نے جائیداد کسی کو سیل کر دی تھی، اس کے ورثہ نے دعویٰ دائر کر دیا 1950 میں، دعویٰ ڈگری ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دعویٰ ڈگری ہونے کے بعد اب وہی زمین ان کے وارثوں کے پاس آ رہی ہے۔ ہوا یہ کہ ریہیبیلیشن اینڈ یہ سیٹلمنٹ کا نا یہ ایک محکمہ ہے، یہ باقاعدہ لاز ہیں وقف وغیرہ کے، جو پاکستان سے لوگ جو انڈیا سے پاکستان میں ہجرت کر کے آئے تھے، ریہیبیلیشن اینڈ سیٹلمنٹ وغیرہ کے مختلف قوانین بنے تھے، اس قانون کی روشنی میں یہ زمین کسی کو ٹرانسفر کر دی گئی، یہ زمین کسی کو ٹرانسفر کر دی گئی۔ اب جن کو ٹرانسفر کر دی گئی ان کو قبضہ بھی مل گیا۔ تو اب جو پہلے آ رہے ہیں نا، جو نام میں نے عبداللہ خان بتایا، اس کے وارثوں نے قبضے کا دعویٰ دائر کر دیا کہ جی یہ قبضہ ہمیں دیا جائے، ریورشنری رائٹس ہمارے پاس حاصل ہیں۔ تو اس کے بعد جس بندے نے جو شروع میں عبداللہ خان آ رہے اس کے ورثہ وغیرہ مر مر بھی گئے، انتقال وغیرہ بھی ہوتے گئے۔ اب ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ دعویٰ ان کا ڈگری ہو گیا پہلے والے وارثوں کا۔ اب جن کو یہ بعد میں پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی سیٹلمنٹ کی کنڈیشنز میں، انہوں نے بھی ان کے خلاف صاف ظاہر ہو گیا تھا۔ اب آنریبل ہائی کورٹ میں معاملہ آ گیا، سارے حقائق ہر چیز دیکھی،
اب جو دعویٰ شروع میں ڈگری ہوا تھا وہی انٹیکٹ رہا آخر تک. اپیل خارج ہو گئی، پھر آنریبل ہائی کورٹ میں ریویژن آ گئی. اب ہوا یہ اس میں نا درمیان میں پروسیڈنگ وغیرہ اس میں ہوتی رہی تھی، مثلا ریمانڈ بھی یہ ہو گیا تھا کہ پہلے یک طرفہ ہو گیا تھا جن کو الاٹ ہوا تھا ریہیبلیشن سیٹلمنٹ میں، انہوں نے دعویٰ دائر کیا تھا نا کہ جی یہ زمین ہمارے پاس ہے تو ہمیں دی جائے. ایکس پارٹی ڈگری ہو گیا جب اس کے جو پہلے شروع کے جو وارث تھے جنہوں نے سکھوں کو بیچا تھا انہوں نے اس ایکس پارٹی کو چیلنج کر دیا تھا. پھر آنریبل ہائی کورٹ نے ریمانڈ کر دیا تھا یہ کیس. تو پھر جو ٹرائل کورٹ تھی نا، اب پہلے ایکس پارٹی ڈگری ہوا تھا، اس کے بعد پھر باقاعدہ ٹرائل ہوا. ایکس پالٹی تو ڈگری شدہ ہے لیکن جو ٹرائل ہوا تھا اس میں دعویٰ ان کا خارج ہو گیا تھا. شروع کی آپ بیس دیکھیں جنہوں نے سکھوں کو بیچا تھا یا ذہن میں صرف عبداللہ خان کو لے آئے. اب وہ اپیل میں چلے گئے آنریبل ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب کی عدالت میں، تو انہوں نے دعویٰ ڈگری کر دیا، اور جو نیچے ٹرائل کورٹ کا تھا وہ خارج ہوا تھا تو انہوں نے دعویٰ ڈگری کر دیا تھا ایڈیشنل کورٹ نے. تو پھر جو نئے وارث بنے تھے، نئے وارث سے مراد کے جنہوں نے سیٹلمنٹ کے تحت جن کو زمین الاٹ کر دی گئی تھی وہ ریویژن میں چلے گئے. اب خوبصورتی بات ریلیونسی آف فیکٹس ریس جیسٹے کہاں لاگو کہاں اپلیکیبل ہوتا ہے. بہت غور سے سن لیں، میں مزید بار بار وضاحت کر رہا ہوں، اس کیس لا کو دوبارہ بھی دے دوں گا، دوبارہ بھی اس کی وضاحت کر لوں گا، لیکن خدا کے لیے بہت غور سے سنو، ہمیشہ کے لیے سول لا کا ریس جیسٹے آپ لوگوں کا کلیئر ہو جائے. حقیقت ہے یہ نہیں آتا سمجھ، دلچسپی سے نہیں پڑھایا جاتا یا سکھایا جاتا، پڑھایا جاتا ہے یقیناً، لیکن یہ دیکھیں حق ادا ہو. کوئی بھی ایک آرٹیکل ہے نہیں ہے اتنی اجلت کہ کتنا وقت گزر جائے گا، جتنا پہلے اتنا وقت گزرا الحمدللہ یہ بھی گزر جائے گا، لیکن سمجھ تو آ جائے نا کوئی آرٹیکل کیا ہے. اب اس کا یہ تھا کہ پہلے جو شروع کے وارث تھے نا انہوں نے اپیل کر دی کیونکہ دعویٰ ان کا خارج ہو گیا تھا. جو ٹرائل ہوا تھا نا میرٹ پر دونوں کو سنا گیا، اگرچہ پہلے والے وارثوں کا ایکس پارٹی ڈگری ہوا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے درخواست وغیرہ دے دی، آنریبل ہائی کورٹ میں ریٹ کی، ریٹ میں ریمانڈ ہو گیا کہ جی ان کو دونوں کو شہادتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے. اب جب آن میرٹ ٹرائل ہوا دوبارہ تو جو عبداللہ خان کے وارث تھے انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس کو دوبارہ ایگزیبٹ نہیں کرایا تھا. پہلے تو ایگزیبٹ انہوں نے ایکس پارٹی میں کرا دیے تھے، جمع بندی 1950 والی اور ججمنٹ ڈگری عرضی دعویٰ، لیکن بعد میں جب آن میرٹ ٹرائل ہوا تو انہوں نے اس کو نہیں کرایا ایگزیبٹ. تو انہوں نے ایڈیشنل سیشن کورٹ میں نہ صرف اپیل کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کورٹ میں، بلکہ ساتھ درخواست بھی دے دی آرڈر 41 رول 27 کے تحت کہ جی ایڈیشنل ایویڈنس کا بھی ہمیں موقع دیا جائے. تو آنریبل ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب نے ان کی درخواست خارج کر دی آرڈر 41 رول 27 کی، لیکن ان کا جو دعویٰ تھا وہ ڈگری کر دیا، اپیل ایکسیپٹ ہو گئی. انہوں نے ریزن یہ دی کہ جی نیچے ایگزیبٹ تو ہوئے ہیں، اب ایگزیبٹ کی ضرورت نہیں ہے، جب ایک ڈاکومنٹ ایگزیبٹ ہو گیا ہے تو اسے پڑھا سمجھا جائے گا. آنریبل ہائی کورٹ میں معاملہ چلا گیا، بہت خوبصورت وہاں آرگومنٹس ہوئے، کیس لا دونوں سائڈ سے پیش کیے گئے، بڑا خوبصورت تھا وہاں، خاص کر دلائل کا طریقہ آرگومنٹس وغیرہ جو دیے. اب اس میں یہ تھا آنریبل ہائی کورٹ میں ریویژن میں، آنریبل ہائی کورٹ میں ریویژن میں یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جی ڈاکومنٹس تو پارٹ آف فائل ہی نہیں ہے، ایسے سمجھا جائے کہ ایگزیبٹ نہیں کیے تو ایویڈنس میں نہیں پڑھے جائیں گے، تو وہ پہلے ایکس پارٹی میں ہوئے تھے ان کی اہمیت نہیں ہے. تو جب کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہمیں مطابق قانون ٹرانسفر بعد میں ریہیبلیشن ڈپارٹمنٹ نے ٹھیک کیا تھا. تو پھر آنریبل ہائی کورٹ نے سارا حوالہ دیا ریلیونسی آف فیکٹس کا، 18 میں لے کے آئیے آرٹیکل 18 میں ساری بات کو. اب اس کا آپ یہ سمجھیں کہ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ کمپلیٹ جسٹس ہونا چاہیے حالات و واقعات کے مطابق. آنریبل ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی دوبارہ ایگزیبٹ کی اجازت نہیں ملی، لیکن وہ پارٹ آف فائل تو ہیں، جو پارٹ آف فائل ڈاکومنٹ آ جائے اس کی ریلیونسی ثابت ہو جائے، ذہن دماغ مان جائے، قانون کے دائرے قانون کے قاعدے میں ایک بات آ جائے
تو اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو آنریبل ہائی کورٹ نے اس کو کنسیڈر کیا, جیسا کہ آنریبل ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب نے کنسیڈر کیا تھا, تو انہوں نے ریویژن خارج کر دی. یہ حالات و واقعات ہیں سارے. آرٹیکل 18 اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ کیس لا ڈیفینیشن آپ کو سمجھ آ جائے. میرے بہن بھائیوں, اس کی ریلیونسی اس طریقے سے جوڑی گئی کہ جی جمع بندی تو ساری موجود ہے ان کے پاس, ریورشنری رائٹس بھی تھے ان کے پاس. تو نئی جو سیٹلمنٹ کے تحت انہیں سیٹلمنٹ میں کیا گیا, یہ تو مہاجر جو مائیگرینٹ تھے ان کی بابت یہ قانون بنایا گیا تھا. یہ تو ہیں شروع کے پاکستانی مسلمان تھے, یہ تو ہے ہی نہیں ہے باہر سے. تو کیسے ریہیبلیشن میں ان کا رقبہ آ گیا؟ شروع میں جو یہیں رہ رہے ہیں. ایک ریزن بہترین یہ تھی, ساری بہترین ریزنز تھیں. اب یہ تھا پبلک ڈاکومنٹ تھا جمع بندی, ایڈمیسیبل ان ایویڈنس, ریزنز ہیں یہ. ود آؤٹ فارمل پروف, ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہے. ور پروڈیوسڈ ڈیورنگ ایکس پارٹی ایویڈنس, ایگزیبٹ ہو چکے تھے. اگر کوڈ ناٹ بی ری ایگزیبیٹڈ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ تھے سارے حالات و واقعات. اب وہ ریزنز میں لکھتے ہیں, اف ناٹ ایگزیبیٹڈ بٹ ہیو بین پلیسڈ آن ریکارڈ, omission to make a document, irregularity ہے which is curable, not properly produced in evidence but available record ہے. یہ relevancy of documents, its conclusion. میرے بہن بھائیوں, یہ تھے اس کیس کے حالات و واقعات. اب دوسرا بھی کیس تھوڑا سا بتا دوں. یہ ہمارے ہائی کورٹ کے جج صاحب رہے ہیں, پھر بعد میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی بنے تھے, مولوی انوار الحق صاحب. اللہ کی ذات نے انہیں سول لا پر بہت بہترین ملکہ دیا تھا. کیا کمال سول لا کے, یہ ہماری اتھارٹی تھی, خدا کی رحمت تھی. یہ ہمارے جج صاحب آنریبل ہائی کورٹ میں رہے, اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل فار پاکستان بنے. تو یہ دوسری سائٹیشن ذرا نوٹ کر لیں, 2002 WLR 1620, یہ بھی لاہور کی ہے. اب اس میں نا مختصر ذرا اس وجہ سے کہوں گا کہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی بات, اگر نہ ہی تو دوبارہ حاضر ہوں. اس میں محمد رشید نامی بندے نے دعویٰ استقرار حق دائر کیا غلام رسول وغیرہ کے خلاف. اس میں جو اس ججمنٹ میں قانون کی 3 دفعات ہیں. اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے سیکشن 42, قانون شہادت آرڈر ہے 75 اور 18. اس پر بحث کی گئی ہے, ان کو اطلاق کیا گیا ہے ان فیکٹس میں. اب محمد رشید نے دعویٰ دائر کیا غلام رسول وغیرہ کے خلاف. انہوں نے استقرار حق کیا کہ جی جو یہ غلام رسول وغیرہ نے ایگریمنٹ ٹو سیل بنایا ہوا ہے فلاں تاریخ کا, یہ جعلی فرضی جھوٹا ہے, ہم نے اسے بنایا ہی نہیں ہے. تو زمین کا قبضہ ہمارے پاس ہے, تو جی ہمیں ڈکلیئر کیا جائے پراپرٹی کو, پراپرٹی کا صحیح مالک, اور جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے, کینسل کیا جائے. اب مزید اس پر پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ جو غلام رسول وغیرہ تھے انہوں نے بھی بعد میں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ایگریمنٹ ٹو سیل اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر کر دیا. اب یہ 2 دعوے ہو گئے, جائیداد مدعا ایک ہے, پارٹیز ایک ہیں. پہلا دعویٰ دائر کیا کس نے؟ محمد رشید نے غلام رسول وغیرہ کے خلاف. پھر اس کے بعد غلام رسول وغیرہ نے دعویٰ دائر کر دیا اسی ایگریمنٹ ٹو سیل کی بابت محمد رشید وغیرہ کے خلاف. محمد رشید وغیرہ یہ 3-4 لوگ ہیں. اب 2 دعوے ہو گئے. تیسرا دعویٰ پھر محمد رشید کے جو دیگر لوگ تھے نا انہوں نے بھی دعویٰ دائر کر دیا, وہی سیم فوٹنگ پر جو محمد رشید نے پہلے دعویٰ دائر کر دیا غلام رسول وغیرہ کے خلاف کہ جی ڈکلیئر کیا جائے وہ ایگریمنٹ ٹو سیل فکٹیشیس ہے. 3 دعویٰ جات ہو گئے, تینوں کو یکجا کیا گیا, ایویڈنس کا موقع دیا گیا. جو ایگریمنٹ ٹو سیل تھا وہ ڈگری ہو گیا, ایگریمنٹ ٹو سیل ڈگری ہو گیا اور استقرار حق خارج ہو گیا. اب پھر کیا ہوا؟ کیونکہ یہ دیکھیں نا, پتہ ہے کیا معاہدہ بیعہ تھا 1981 کا. اب دعویٰ دائر کر رہے ہیں عبد الرشید نامی بندہ, وہ کر رہے 1983 وغیرہ کی, اس میں 83 میں دعویٰ دائر کر دیا. پھر اس کے جو دیگر مدعا العام تھے انہوں نے 1985 میں دعویٰ دائر کر دیا. تینوں یہ دعوے دائر ہو گئے. اب اس میں جو مین اصل چیز تھی نا, اصل پرابلم آیا اس کو غلام رسول وغیرہ لوگوں کو کہ 1961 کا ایگریمنٹ ٹو سیل تھا, ان میں سے زندہ بھی شاید کوئی نہیں تھا, کوئی ایک آدھ بندہ زندہ تھا. اگر ایگریمنٹ ٹو سیل کا تقاضا ہے ثابت کیا جائے, بینیفیشریز وہی بنتے ہیں, انہوں نے ثابت کرنا تھا.
अब जो लोग एग्रीमेंट टू सेल के गवाह खान थे उनके वर्षा आए, बेटे आ गए, उन्होंने कहा कि जी ये हुआ था, तो ये उसकी लिखाई है या उसकी ये सिग्नेचर है, अंगूठा है, हम इसको पहचानते हैं। अपील भी खारिज हो गई रशीद वगैरह की, ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला आ गया। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अल्फाज हैं ना, इनको आप लोग, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ ये ग्रुप में ना शेयर करता हूँ जजमेंट, यकीन करें दिल खुश होता है कि किस तरह मोती परोए हुए हैं। एग्जैक्टली जो मैं आप लोगों को काफी दिनों से जेरे बहस बात लेके आ रहा हूं कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स क्या है, मैटर क्या है, कंसीव कैसे किया जा सकता है, फैक्ट एंड इशू कौन सा होता है। जब आप मैटर्स मामलात को देखें, अब ये जय साहब ने रीजंस क्या दी थी। अब ये गुलाम रसूल वगैरह उस दौर से उसमें मालिक थे उस जमीन के, जमीन भी काफी थी इसमें, 200 कनाल थी गालिबन जमीन। अब ये मोहम्मद रशीद वगैरह को ये अलाट हुई थी, अलाटमेंट के ना मुख्तलिफ गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं कि जी अभी हम आपको अलाट कर रहे हैं तो आप लोग ये शराइत पूरी करेंगे तो बाद में हम आपको मालकाना हकूक देंगे। अब अब्दुल रशीद लोगों ने आगे मुआहदा कर दिया था गुलाम रसूल वगैरह के साथ, गुलाम रसूल लोगों ने अक्सात उसकी अदा की और एग्रीमेंट टू सेल में रकम अदा की। उन अरसे से कब्जा आ रहा है, जमाबंदी दिखाई सारी, खसरे वगैरह दिखाए, ये रीजन थी ना सारी, कब्जा कैसे आ गया, इतना हालात, इतने वाकयात, हालात और वाकयात से, मैटर्स से ही फैक्ट्स बनते हैं, फैक्ट्स ही एविडेंस को वजूद में लाते हैं। रेलिवेंसी का एग्जैक्ट तो ये था जो सादा कानून है मुल्क का, आमतौर पर गवाह पेश करें जी, गवाह नहीं हो तो जाओ घर। अब वो सारे मर गए हैं, अदल का तकाजा क्या होगा, यही रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के मौजूआत हैं। ये था दूसरा केसला, ये था हमारा आर्टिकल 18। इसको आप देखें, बाकी भी आगे हमारी बात जारी है।